اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آپ پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہو، اگر آپ نے کوئی قانونی مشورہ لینا ہے، کوئی آپ نے کیس تیار کرانا ہے، کسی کیس کا جواب تیار کرانا ہے، کوئی بحث تیار کرانی ہے، کسی کیس کی شہادت تیار کرانی ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0300426228۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ آف پاکستان کی لیٹسٹ ججمنٹ ہے سی پی ایل اے نمبر 1718L/2015، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب لاہور ورسز عبد الشکور تھرو ہز لیگل ایئرز۔ ناظرین اکرام، ہمارے سامنے یہ جو ججمنٹ ہے، اس کیس کو سنا ہے جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے، فیصلہ لکھا ہے جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے۔ Dissatisfied with the order dated 12th May 2015 passed in writ petition number 4218 of 2008 by the Lahore High Court, Lahore, the petitioner have filed the instant petition under Article 185(3) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, seeking indulgence of this court while granting leave to appeal against the said order۔ تو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا ہے کہ 12 مئی 2015 کو ریٹ پٹیشن نمبر 4218/2008 میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے، جب فیصلہ اس کا تھا، اس میں اس سے ڈسسیٹسفائیڈ ہو کر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو ہے وہ سی پی ایل اے داخل کی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ سول میٹر ہے یہ کہ سینئر ممبر ریونیو بورڈ آف ریونیو خود کو ریاست اور حکومت پنجاب کا نمائندہ قرار دیتے ہوئے اور بطور ممبر بورڈ آف ریونیو کام کرتے ہوئے ممبر جوڈیشل 2 کے 7 دسمبر 2007 کے حکم کو چیلنج کیا اور ممبر جوڈیشل 2 کو ہدایت دی کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اسے واپس لے۔ سینئر ممبر کا یہ حکم ورقہ 26 مارچ 2008 کو ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر کے چیلنج کیا گیا، جسے عدالت نے سینئر ممبر کے دائرہ اختیار سے باہر قرار دیا۔ ہائی کورٹ نے اپنے 12 مئی 2015 کے فیصلے میں یہ موقف اختیار کیا کہ سینئر ممبر نے از خود نظر ثانی کا اختیار استعمال کیا، یعنی کہ کسی متاثرہ فریق کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست دائر کیے بغیر، جو کہ بورڈ آف ریونیو ایکٹ 1957 کی دفعہ 8 کے تحت سینئر ممبر کو حاصل ہی نہ تھا۔ ہم نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سرے اور انہیں ان کی معاونت سے متنازع فیصلہ ریکارڈ اور متعلقہ قانونی دفعات کا بغور جائزہ لیا۔ فریقین کے دلائل اور ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ریونیو معاملات میں نظر ثانی کا اختیار سیکشن 8 کے تحت صرف بورڈ آف ریونیو کو محدود بنیادوں پر حاصل ہے، اور وہ بھی صرف جب کوئی متاثرہ فریق اصل حکم یا فیصلے کی تاریخ سے 90 دن کے اندر درخواست دائر کرے، اگر کوئی نیا اور اہم ثبوت یا معاملہ سامنے آئے جو کہ مناسب کوشش کے باوجود نظر ثانی مانگنے والے کے علم میں نہ تھا اور وہ پیش نہ کر سکا، اور اگر کوئی واضح غلطی یا ریکارڈ پر ظاہر خامی ہو یا کوئی اور معقول وجہ ہو۔ اس کے علاوہ بورڈ صرف متاثرہ فریق کو نوٹس اور سماعت کے بعد ہی کوئی نیا حکم یا فیصلہ جاری کر سکتا ہے۔ از خود جو ہے وہ نظر ثانی کا اختیار بورڈ آف ریونیو کو حاصل نہیں ہے۔ اس کیس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کا حکم دفعہ 8 کی خلاف ورزی پر مبنی ہے اور کم از کم 4 قانونی خامیوں کا شکار ہے۔ نمبر 1، یہ حکم کسی متاثرہ فریق کی درخواست کے بغیر جاری کیا گیا۔ نمبر 2، متاثرہ فریق کو نوٹس دیے بغیر جاری کیا گیا۔ نمبر 3، موجودہ فریقین کو سنے بغیر جاری کیا گیا جن کی زمین پر مالکانہ حقوق ختم کر دیے گئے۔ نمبر 4، یہ حکم 7 دسمبر 2007 کے فیصلے کے 111 دن بعد جاری کیا گیا، جبکہ قانون کے مطابق نظر ثانی کی مدت صرف 90 دن ہے۔ لہٰذا سینئر ممبر کا حکم از خود سو موٹو ہونے کی وجہ سے سیکشن 8 کی سرین خلاف ورزی ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کے ایک سابقہ فیصلے میں بھی یہی اصول اختیار کیا گیا تھا کہ اگر متاثرہ فریق کو سنے بغیر کوئی حکم جاری کیا جائے تو یہ آئین اور قانون کے منافی ہے، اور بورڈ آف ریونیو ایکٹ 1957 از خود نظر ثانی کا کوئی اختیار نہیں دیتا۔ اسی بنا پر مذکورہ حکم کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، کیونکہ متاثرہ فریق کو سنا نہیں گیا، ایک عمومی خط جاری کر کے پہلے سے دیے گئے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا،
مزید برآں سپریم کورٹ نے ریاض حسین کیس میں یہ قرار دیا کہ اگر قانون میں مدت میعاد بڑھانے کا اختیار نہ ہو اور کوئی ممبر بغیر تاخیر معاف کیے نظر ثانی کا حکم دے تو ایسا حکم مکمل طور پر دائرہ اختیار سے باہر تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح موجودہ کیس میں متاثرہ فریقین کو سنا نہیں گیا۔ سینئر ممبر نے عمومی خط کے ذریعے ممبر جوڈیشل 2 کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔ نظر ثانی 90 دن کی قانونی مدت کے بعد سنی گئی، لہٰذا سینئر ممبر کی یہ کارروائی شروع سے ہی غیر قانونی، غیر دائرہ اختیار میں اور بغیر کسی قانونی اختیار کے کی گئی۔ یہ جناب اس میں جو تفصیلات تھے آپ کی خدمت میں بتائی ہیں کہ مزید برآں سینئر ممبر کی جانب سے نظر ثانی کی کارروائی انتظامی حیثیت میں اس عدالتی فیصلے کے خلاف شروع کی گئی جو ممبر جوڈیشل 2 نے عدالتی حیثیت میں دیا تھا۔ اس اصول میں کوئی ابہام نہیں کہ ایک عدالتی حکم کو کسی انتظامی حکم کے ذریعے کالعدم نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس عدالت نے کمشنر آف انکم ٹیکس ایسٹ پاکستان اور چٹن کیس میں یہ اصول واضح طور پر بیان کیا کہ جو اختیار عدالتی حیثیت میں استعمال کیا گیا اسے انتظامی حیثیت میں کالعدم نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر جب عدالتی فیصلہ حتمی حیثیت اختیار کر چکا ہو۔ یہ درست ہے کہ بورڈ آف ریونیو دوہری حیثیت میں کام کرتا ہے۔ انتظامی سطح پر وہ اراضی کے انضمامی عمل کنسولیڈیشن پروسیڈنگ کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ عدالتی سطح پر انہی معاملات سے متعلق تنازعات کو نپٹاتا ہے۔ لیکن جب کوئی تنازع عدالتی حیثیت میں طے کر دیا جائے تو پھر انتظامی اختیار کا استعمال کر کے اس عدالتی فیصلے کو ختم کرنا اختیارات کا ناجائز استعمال تصور ہوگا۔ عدالتی فیصلوں کو قانون سازی کے ذریعے کالعدم قرار دینا اگرچہ ہمارے نظام قانون میں نیا نہیں، لیکن انتظامی عمل کے ذریعے ایسا کرنا بالکل ناقابل قبول ہے۔ موجودہ مقدمے میں یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ بورڈ آف ریونیو نے عدالتی حیثیت میں موجودہ فریقین کو زمین کے مالکانہ حقوق دیے تھے، لہٰذا اب وہ انتظامی حیثیت میں ان عدالتی احکامات کو کالعدم نہیں قرار دے سکتا، خاص طور پر جب وہ فیصلے حتمی اکثریت اختیار کر چکے ہوں۔ اس کے علاوہ یہ حکم صرف سیکشن 8 کی خلاف ورزی نہیں بلکہ اعلیٰ عدالتوں کے وضع کرتا قدرتی انصاف کے اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ وہ فریقین جنہوں نے مورخہ 7 دسمبر 2007 کے حکم کے ذریعے مالکانہ حقوق جن کو دیے گئے تھے انہیں سنے بغیر ہی یہ حقوق ختم کر دیے گئے، جو اس اصول کے منافی ہیں کہ کسی کو سنے بغیر مجرم نہ ٹھہرایا جائے۔ یونیورسٹی آف ڈھاکہ کے مقدمے میں اس عدالت نے زور دیا تھا کہ قدرتی انصاف کے اصولوں کی پابندی ہر قسم کی کارروائی چاہے وہ عدالتی ہو یا انتظامی میں ضروری ہے۔ اگر اس کارروائی کے نتائج کسی کے حقوق یا جائیداد پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو چاہے قانون میں اس کی صراحت موجود نہ بھی ہو۔ اسی طرح سید ابو علا مودودی کے مقدمے میں یہ اصول تسلیم کیا گیا کہ سننے کا حق انتظامی کارروائیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے جب تک کہ کسی قانون کے ذریعے سے واضح طور پر خارج نہ کیا گیا ہو۔ یہ اصول مزید اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ منصفانہ کارروائی اور مناسب طریقہ کار ہر ایسے فیصلے کے لیے لازم ہے جو کسی فرد کے حقوق کو متاثر کرے۔ جہاں تک اس دلیل کا تعلق ہے کہ کالونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈز پنجاب ایکٹ 1912 کا سیکشن 30(2) کے تحت بورڈ آف ریونیو کو اختیار حاصل ہے کہ وہ دھوکہ دہی یا غلط بیانی سے حاصل کی گئی زمین واپس لے، تو مذکورہ دفعہ میں الفاظ اس شخص کو صفائی کا موقع فراہم کرنے کے بعد استعمال ہوئے ہیں، جو اس بات کو مزید مضبوط کرتا ہے کہ بورڈ آف ریونیو کو از خود نظر ثانی کا اختیار نہیں، خصوصاً جب وہ عدالتی حکم کو انتظامی امور پر کالعدم قرار دے رہا ہو اور وہ بھی اس فرد کو سنے بغیر جس کے طے شدہ حقوق واپس لیے جا رہے ہوں۔ ایسا عمل در حقیقت آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 10(1) کی کھلا خلاف ورزی ہوگی، جو ہر فریق کو منصفانہ سماعت اور عدالتی کارروائی کا حق فراہم کرتا ہے۔ جب ہم معاملے کا ہر زاویہ سے جائزہ لیتے ہیں تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو ایسا کوئی اختیار حاصل نہ تھا کہ وہ حکم نامہ جاری کرے جس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور وہ حکم بورڈ آف ریونیو کے از خود نظر ثانی کے اختیار کے تحت جاری ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن بورڈ کو سیکشن 8 کے تحت ایسا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اگر نظر ثانی کو جائز قرار دیا جائے تاکہ کسی ممبر کے کسی فیصلے میں قانون کی غلط تشریح یا حقائق کی عدم تشخیص کو درست کیا جا سکے تو اس سے مقدمات کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ حکم اس لیے بھی غیر قانونی ہے کہ یہ قدرتی انصاف کے اس اصول کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے کہ کسی کو سنے بغیر سزا نہ دی جائے، لہٰذا اس معاملے میں ہائی کورٹ نے قانون کی صحیح تشریح کرتے ہوئے جو فیصلہ دیا وہ مکمل طور پر قانون کے دائرہ کار میں ہے اور اس میں ہماری مداخلت کی ضرورت نہیں۔ مندرجہ بالا تمام بحث سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اس درخواست میں کوئی بھی ایسا نقطہ موجود نہیں جس کی بنیاد پر اپیل کی اجازت دی جائے، اور چنانچہ درخواست برائے اجازت اپیل مسترد کی جاتی ہے اور یہ درخواست خارج کی جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، انتہائی ڈیٹیل میں ہم نے آپ کے ساتھ یہ فیصلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ عدالتی اور انتظامی اختیارات کی حد بندی کی بات کی گئی ہے۔ بورڈ آف ریونیو دوہری حیثیت رکھتا ہے، انتظامی اور عدالتی دونوں،
اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو سنے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی، اس میں یہ بھی ڈسکس ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی فیصلہ ساز عمل، چاہے وہ عدالتی ہو یا انتظامی، میں متاثرہ فریق کو سننا ضروری ہے۔ سیکشن 30(2) کالونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈز ایکٹ 1912 کے حوالے سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ جناب کسی کو سنے بغیر زمین واپس نہیں لی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آج ہم نے آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑا اہم فیصلہ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کا لکھا ہوا پیش کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔